بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہماری اردو زبان کی تشکیل کے متعلق چند مشہور نظریات تھے، مگر آج ہم ان نظریات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ مختصر طور پہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو، جو انہوں نے 1928 میں دیا تھا، ان کے مطابق اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پہ یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی ہے۔ اردو کی تشکیل کے سلسلے میں سب سے مشہور نظریہ یہی ہے۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں دیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو ملتانی پنجابی سے نکلی ہے۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے حافظ صاحب نے دو قسم کے دلائل پیش کیے ہیں: خارجی دلائل اور داخلی دلائل۔ اس کے بعد نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ دکن میں اردو، جو انہوں نے 1923 میں دیا تھا۔ اردو زبان کی تشکیل کے متعلق یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے دیا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے۔ ان کا بنیادی استدلال بھی یہی ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان کے ساحل مالابار پر تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ تجارت کے سلسلہ میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات اور رابطے کی بنیاد پر یہ نظریہ دیا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے۔ علاؤالدین خلجی کا حملہ دوسرا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس نے 1306 میں دیوگری پر حملہ کر کے اسے سلطنت دہلی کے تابع کیا۔ بعد ازاں محمد تغلق نے وسیع سلطنت کو قابو رکھنے کے لیے دہلی چھوڑ کر دکن کا رخ کیا اور دولت آباد کے نام سے ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگر خلجی حملے نے دکن کا راستہ دکھایا تو تغلق کے سفر نے دکن سے مکمل طور پر روشناس کرایا۔ یوں فارسی، مرہٹی، تامل، تیلگو اور بھاشا وغیرہ کے ملاپ نے اردو کو مخصوص صورت ہی نہ فیض کی بلکہ ادبی تخلیقات کے لیے سانچے بھی مہیا کیے۔ نصیر الدین ہاشمی کا یہ نظریہ اسی لیے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ دکن میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان میں ملیالم، تامل، کنڈ شامل ہیں۔ یہ زبانیں دوسرے لسانی خاندان دراوڑی سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ اردو کا تعلق ہند آرائی خاندان سے ہے۔ لہذا دکن کی زبانوں اور عربی کے ملاپ سے اردو کا جو وجود میں آنا ناممکن ہے۔ دوسرا، اس نظریے سے یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جنوبی ہند دکن اردو زبان کا ارتقاء، یعنی اردو ادب و زبان کی تاریخ ضرور ہوا ہے، مگر اردو کی تشکیل و لسانیات کی ابتدا فتح دکن سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اردو کے ارتقاء میں تو دکن کا اہم کردار ہے، لیکن تشکیل میں دکن کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سندھ میں اردو، سید سلیمان ندوی کا نظریہ۔ اردو کی تشکیل کے متعلق یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی ہے، اس دور میں مقامی لوگوں سے رابطے کے نتیجے میں جو زبان وجود میں آئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قریب قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ سید سلیمان ندوی کی قیاس پر مبنی اس رائے کو ماہرین لسانیات نے مسترد کر دیا، کیونکہ سندھ کے علاقے میں سندھی بولی جاتی تھی، اردو نہیں۔ سندھی پر عربی اثرات تو ضرور پڑے ہیں، سندھی میں بہت سے الفاظ عربی زبان کے ہیں، یہاں تک کہ سندھی کا رسم الخط بھی بلا واسطہ طور پر عربی سے متاثر ہے۔ سندھی میں عربی الفاظ بھی آتے ہیں، مثلا سندھی میں پہاڑ کو جبل اور پیاز کو بصل کہتے ہیں، مگر یہ اثرات اتنے زیادہ نہ ہو سکے کہ کوئی مشترک زبان پیدا ہوتی ہے۔ دہلی میں اردو، ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ اردو زبان کی تشکیل کے متعلق یہ نظریہ ڈاکٹر مسعود حسین خان اور ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اردو دہلی کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی۔ مسعود حسین خان نے 1928 میں اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں دیا کہ اردو کی تشکیل براہ راست ہریانوی کے زیر اثر ہوئی۔
اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں اور 15ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے دہلی پر اقتدار حاصل کر لیا اور آگرہ سلطنت بن جاتا ہے اور کرشچن بھکتی کی تحریک کے ساتھ برج بھاشا خالص زبان کے طور پر مقبول ہو جاتی ہے تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل ہوئی۔ دہلی کی یہ بولیاں ہریانوی، کھڑی بولی اور برج بھاشا کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں۔ ویسے تو مسعود حسین کا نظریہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان کا استدلال بے معنی لگتا ہے کیونکہ اردو زبان دہلی سلطنت سے قبل الگ زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اردو کا ماخذ برج بھاشا محمد حسین آزاد۔ اردو کی تشکیل کے سلسلہ میں یہ نظریہ محمد حسین آزاد اور رام بابو سکسینہ کا ہے اور ان کا بنیادی استدلال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو کی تشکیل کے متعلق محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں دیا۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات کا آغاز ان متنازع حملوں سے کیا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں ہے کہ دنیا کے پردہ پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ اس کا وطن ہے۔ برج کا علاقہ دہلی اور متھرا کے آس پاس ہے۔ محمد حسین آزاد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کی پیدائش میں مقامی علاقے کی زبان یعنی برج بھاشا کا اہم کردار ہے۔ اردو میں برج بھاشا کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے اس نظریہ کو ماہرین لسانیات نے مسترد کر دیا کیونکہ اردو اور برج بھاشا کے ضمائر و افعال میں بڑا فرق ہے۔ ان تمام نظریات کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اردو زبان کی ابتدا بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد ہی سے وجود میں آئی ہے۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی کا نظریہ بڑا وزن رکھتا ہے کیونکہ اردو کی ابتدا غزنوی عہد میں ہوئی اور اسی دور میں پنجاب میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی اور سلطنت دہلی کے قیام سے پہلے یہ الگ زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔